لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ تقریباً پونے 2 سال بعد سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین رہنے کے بعد آج مستعفی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی جگہ خالد منصور کو اپنا نیا معاون خصوصی برائے سی پیک امور مقرر کر دیا ہے۔ خالد منصور کو معاون خصوصی مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پاک فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد چند ہی ماہ بعد نومبر 2019 میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تعینات ہوئے تھے۔ اگست میں امریکی پیزا کمپنی پاپا جونز سے منسلک ان کے خاندانی کاروبار کے حوالے سے اسکینڈل سامنے آنے کے بعد اپوزیشن نے اس اسکینڈل کا پیچھا نہیں چھوڑا اور بار بار ان کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں متنازع بنا دیا۔ جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسیو سٹوری آئی ہے، اس پہ تو خان صاحب استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک کے پورا کا پورا بزنس امپائر ہے۔ پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر JIT کب بن رہا ہے، ان کا نائب کا گرفتاری کب ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے، وہ بھی قوم کے پیسوں سے، تمہارے پاس اتنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کہاں سے آئیں؟ کوئی کوٹ اس سے رسیدیں مانگے نہ مانگے، نیب اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے، پاکستان کی عوام عاصم سلیم باجوہ سے رسیدیں ضرور مانگے گی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے بعد اب سی پیک کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان نے ایک نئے معاون خصوصی جناب خالد منصور کو سونپی ہے۔ خالد منصور جناب جنرل باجوہ کے برعکس ایک ممتاز کارپوریٹ لیڈر ہیں ہمارے پاکستان کے، بہت معزز مشہور ان کی کارپوریٹ پہچان ہے۔ ہب پاور کے علاوہ وہ جس کے وہ CEO تھے، وہ اینگرو پاور سندھ ایگرو کول مائننگ اتھارٹی کے بورڈ کے ممبر رہے ہیں۔ اینگرو کیمیکل پاکستان میں وہ SCBP رہ چکے ہیں۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور مختلف چائنیز کمپنیز میں کام کرنے کے علاوہ چین میں نیشنل کیمیکل انجینئرنگ کارپوریشن اور الیکٹرک پاور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ گویا کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے بزنس لنکیجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، جناب خالد منصور اس کی ایک بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے اور اس طرح سے آج سی پیک کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے ایک نئی لیڈرشپ میں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے سینیٹر مشاہد حسین سید کو، چیئرمین ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے۔ سی پیک امور پاک چین معاملات پہ مشاہد حسین سید صاحب کی بہت گہری نگاہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ معاملہ کہ اب سی پیک اتھارٹی ایک نئی لیڈرشپ میں گئی ہے اور اب جو نئے لیڈر ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ کارپوریٹ لیڈرشپ ہے اور پاک چائنا بزنسز کے حوالے سے وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ شخصیت ہے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ میرے خیال میں یہ بڑا بروقت فیصلہ ہے اور صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ خالد منصور صاحب جو ہیں ایک تجربہ کار، ایک کریڈیبل سیولین چہرہ ہیں جو اس وقت سی پیک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، انہوں نے سی پیک پروجیکٹس میں کام کیا ہے، ہپکو کا اپنا پاور پلانٹ ہے، پھر تھر میں بھی ان کا پاور پلانٹ ہے اور پھر ماضی میں اینگرو میں بھی رہے ہیں وہ دونوں کے مسائل بھی سمجھتے ہیں جو چائنیز کمپنیز کے مسائل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت تھی کوئی فریش بلڈ کی اور نئی سوچ کی، اور خاص طور پہ ایک ایسا بندہ ہو جو تجربہ کار ہو، جو ریزلٹس ڈیلیور کر سکے۔ تو چائنیز جو ہمارے چائنیز پارٹنر ہیں اس میں، اور جو ظاہر ہے کہ جو کریٹیکل انویسٹر ہیں اس کے سی پیک کے، وہ اس کو کیسے دیکھیں گے اس چینج کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنیز وڈ ویلکم دیٹ، کیونکہ کافی ایشوز آ رہے تھے اور وہ ایشوز بیسکلی کمپنیز کے ریڈ ٹیپ کے ساتھ آ رہے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کا بھی ایشو تھا، کیونکہ سی پیک کی سیکنڈ فیز میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھے گا، اور دوسرا جو ہے وہ خاص طور پہ چائنیز کمپنیز نے ادھر آنا ہے جو ادھر انویسٹمنٹ کرنی ہے اسپیشل اکنامک زون میں بھی، اور پلس جو ریلوے پروجیکٹ ہے مین لائن 1۔ تو ان سب ایشوز کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ somebody جو سمجھتا ہے سسٹم کو، جو ذرا حکومت سے باہر سے ہے، زنگ نہیں لگا ہوا، سرکاری زنگ جو لگ جاتا ہے آپ کو 20-30 سال اگر نوکری کرتے رہیں، اور اس حوالے سے جو ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں وہ مدد کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ ون ونڈو آپریشن
اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اگر کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو خاص طور پہ اسد عمر صاحب ہی لے کے آئے ہیں کیونکہ اب جو نئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے پاک چائنا ریلیشنز پر, اس کے ہیڈ بھی اسد عمر ہیں, تو اس حوالے سے اٹ وڈ بی اے گڈ چوائس. اور چائنیز بھی ان کو ویلکم کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا بھی ویلکم کرے گا, اور مور امپورٹنٹلی جو چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں ان کو ایک اعتماد ہوگا کہ ایک بندہ جو ان سے ساتھ کام کر سکا ہے اور ان کے مسئلے جانتا ہے, وہ حل کر سکتا ہے وہ مسائل. تو اٹس اے گڈ چوائس اینڈ اٹس اے ٹائملی چوائس. اچھا, مگر ابھی بھی ہے جو مسئلہ جو ان چائنیز انویسٹرز کا, چائنیز کمپنیز کا, سی پیک پارٹنرز کا, وہ کبھی کہیں پر ہوتا ہے, کبھی کہیں ہوتا ہے کہیں, اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں, اور وہ پھر وہ شکایت لے کے کبھی پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں. جو آپ نے ابھی اس میں لفظ استعمال کیا ون ونڈو آپریشن, وہ ون ونڈو آپریشن تو خالد منصور خود نہیں کر سکیں گے, اس کو وہ مینیج کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے پھر وہ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں, مگر یہ تو حکومت کا ایک فیصلہ کرنا ہے کہ سارے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں اور لٹرلی واقعی ایک ٹرولی ون ونڈو آپریشن سی پیک کے لیے جیا جائے. آئی تھنک سب سے بڑی ضرورت وہ یہی ہے. دیکھیں جی کامران صاحب, اس وقت ایک بہت بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ایک ہے کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک, پھر ہے سی پیک اتھارٹی, پھر ہے اسٹیئرنگ کمیٹی آن سی پیک اور پاک چائنا ریلیشن جو ابھی حال ہی میں بنی ہے, پھر ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پھر ہے پلاننگ کمیشن. تو 5 تو یہ ادارے ہو گئے سرکاری, پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہے آن سی پیک اوور سائٹ کے لیے. تو اس قسم کی چیزوں میں وہ لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو معلوم نہیں کہ رائٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں نا لوگوں کے مسائل روز ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہمارا کام نہیں ہو رہا, کوئی کہ رونا دھونا کرتے ہیں, کوئی ہمارے پاس آ جاتے ہیں رونے دھونے کے لیے کہ وہ سمجھتے شاید ہمارا تھوڑا بہت اثر رسوخ شاید ہو. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے, ون ونڈو کا مطلب ہے ٹھک 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 فیصلے کرنے ہیں. اگر یہ کام دبئی میں ہو سکتا ہے, چائنا میں خود ون ونڈو آپریشن ہے, آپ شنگھائی جائیں, چائنا جائیں, ان کی بیوروکریسی اس طرح نہیں, اتنا لمبا ریڈ ٹیپ لال فیتا لگا ہوا ہے, کام ہی کرنا نہیں دیتے. تو اس حوالے سے ریٹس نہیں بنتے, نیپرا کو یہ نہیں پتا, وپڈا کو دوسری چیز نہیں پتا, منسٹری آف پاور علیحدہ ہے. تو اب اگر سنجیدگی سے ہم نے سیکنڈ فیز کو لے کے چلنا ہے جس میں چائنیز کمپنیز کا وہ آنا ہے اور مینوفیکچرنگ بھی ہونی ہے, اور خاص طور پہ سی پیک کا ٹیک آف, میں خیال بیسٹ پارٹ آف سی پیک از یٹ ٹو کم. اس میں اگر اب ایک نادر موقع ملا ہے تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر اور اس پر اعتماد کیا جائے, پرائم منسٹر خود پولیٹیکل اونرشپ لیں. ویسے بھی سی پیک ایسا ایشو ہے جیسے کشمیر کی طرح, نیوکلیئر کی طرح, اس میں پاکستان میں ایک براڈ کنسنسس ہے, اتفاق رائے ہے. اچھا یہ فرمائیے گا اب ایک اس کا ایک اور اینگل ہے مشاہد صاحب, اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال جو ایلیگیشنز تھے اس کی میرٹ چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ ایک ڈسکمفرٹنگ بات تھی یہ کہ یہ اس میں کوئی سکون نہیں تھا زیادہ کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ اس کیمپین کی وجہ سے اور اس تمام معاملات کی وجہ سے یہ پوزیشن ایز چیئرمین جو سی پیک تھی پاکستان کی وہ کنٹروورشل ہو گئی تھی. اور جو ہم نے انٹرنیشنل مزید پارٹنر لانے ہیں سی پیک میں, اور پھر اس کو ایک نئی اس کارپوریٹ ہیڈ کے ذریعے ایک آئی ڈی دینی ہے, اس میں یہ معاون ثابت ہوگا یہ جو چینج اب آیا ہے اس حوالے سے, کیونکہ سی پیک اتھارٹی اب خالد منصور لیڈ کر رہے ہیں. تو جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے پولیٹیکلی بھی, اور پلس پھر پاپا جان ایک کمپنی امریکہ میں ہے, اگر ان کا لنک ان کی فیملی سے ہے تو چائنیز پروجیکٹ پاکستان میں وہ چلا رہے ہیں. پھر ایک اور بھی تھا کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کی اپنی حکومت کے, چاہے وہ ان کے ماضی میں شبلی فراز صاحب ہوں یا پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک ہو, مجھے ملتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کی بھی کافی شکایت تھی کہ وہ کوئی کیونکہ وہ 3 اسٹار جنرل بھی رہے ہیں, تو جنرل کا کور کمانڈر کا اپنا روب دبدبا ہوتا ہے, تو سولین سیٹ اپ میں وہ ایڈجسٹ کرنا نئے حقائق کے ساتھ, نئی ریئلٹیز کا مشکل تھا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک کیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جیسے حفیظ شیخ کو پہلے روکا کہ استعفیٰ نہ دے, بعد میں فارغ کر دیا, ان کو بھی پہلے روکا کہ استعفیٰ نہ دیں تو بعد میں ان کو بھی انہوں نے اب فارغ کر دیا. تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا. خالد منصور از اے گڈ چوائس, میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح, کیونکہ سی پیک میں جب پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک تھا میں نے کام بھی کیا ہے. تو یہ ایک فریش بلڈ بھی آئے گا, نئی سوچ بھی آئے گی اور نئی امیدیں بھی ہیں. اور اس وقت مین چیز ہے جی پولیٹیکل اونرشپ دینا اور فیصلے کرنا. یہ نہیں کہ جی لوگ جی ایچ کیو فون کرنے جنرل باجوہ کو کہ ہمیں یہ مسئلے حل کریں, وہ جا کے شی جن پنگ کو مل رہے ہیں, یا پھر اور جگہ سے یہ مسئلے, فائر فائٹنگ اب نہیں ہونی چاہیے. اب سمت واضح ہے,
ایشوز کلیئر ہیں. پاکستان کا مستقبل چائنا سے وابستہ ہے سی پیک کے حوالے سے, اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور جو مسائل ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں, ٹھک 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 جیسے میں نے کہا لال فیتا کاٹیں اور ون ونڈو آپریشن اسٹیبلش کی جائے. اگر ماضی میں سی پیک لیب شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہے کتنا کامیاب رہا. جس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ون ونڈو آپریشن چاہیے, ہمارا فیڈ بیک بھی یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن چاہیے. چائنیز کہتے ہیں ہمیں ون ونڈو آپریشن, وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ون ونڈو کے علاوہ کوئی اور آپریشن ہوتا ہے. چائنا میں تو صرف ون ونڈو ہی ہے, اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی, جیسے آپ نے دبئی وغیرہ کا نام لیا. تو کیا ہمارے یہاں ول, کمٹمنٹ اور اس سلسلے میں ایک موٹیویشن جو ٹاپ لیول پہ چاہیے وہ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ایک ون ونڈو جنریٹ کرنا ہے اور یہ چائنیز جتنے بھی ریزرویشنز ہیں وہ دور کریں, اور جو ہمارے اس سلسلے میں ریزرویشنز ہیں یا جو ہماری اس وقت خواہشات ہیں وہ ہم کسی جگہ پہ ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ یکسوئی سے پھر یہ کام آگے بڑھ سکے. دیکھیں جی, مجھے یاد ہے کامران صاحب جب سی پیک شروع ہوا تھا 2013 میں, مجھے کئی ٹاپ کے ہمارے اکانومسٹ نے کہا مشاہد صاحب یہ خواب ہے, یہ ممکن نہیں پاکستان جیسے ملک میں. اس وقت میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, اس کو نیا یہ دہشت گردی بھی تھی, سسٹم بڑا برا حال تھا, کوارڈینیشن کوئی نہیں تھی, اتنے بڑے پروجیکٹس نہیں آئے. پہلا فیز ٹائم پر کمپلیٹ ہو گیا, کتنا بڑا میریکل ہے. تو ہمارے سسٹم میں جان ہے اگر آپ سسٹم کو چلانے کی ہمت کریں اور پولیٹیکل ول اور ویژن ہو. سب سے بڑی بات ہے لیڈرشپ جو ہے وہ سب کام کر سکتی ہے. ہم نے نیوکلیر بم بنا لیا اپوزیشن کے باوجود, ہم نے چین سے دوستی کی اپوزیشن کے باوجود, ہم نے سی پیک کو فرسٹ فیز کامیابی سے بنا دیا مشکلات کے باوجود. تو یہ تو اب اتنا کوئی مشکل بات نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, بس ایک سسٹم کو آرگنائز کرنے کی بات ہے اور ایک بندہ دیں اور اس بندے کے پیچھے پوری سپورٹ دیں اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اٹس ڈویبل, اور ویسے بھی حالات سازگار ہیں. یہ ابھی امپورٹنٹ بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی یہ لنکیجز اور جو کمیونیکیشن اور ملاقاتیں تھیں وہ کافی اس میں بریک آیا ہے, اور پھر لیکن اس میں کچھ بہتری آئی ہے. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی گئے وہاں پہ, جنرل فیض گئے وہاں پہ, اور چائنا کے ساتھ ایک بار پھر یہ پوسٹ کووڈ جو ہے معاملات میں بہتری آئی ہے. اوور آل اس وقت حالات اور ہمارے تعلقات چین کے ساتھ خاص طور پہ خطے میں اتنی بڑی کرٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, وہ کس لیول پر ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اور ملیٹریلی بہت سٹرونگ ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے, آپ نے مینشن کیا فارن منسٹر کا اور جنرل فیض کا بیجنگ جانا, اس کے علاوہ یہ بڑی پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ جی ایچ کیو کے اندر ایک چائنیز پیپلز لبریشن آرمی ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس میں خود آرمی ہائی کمانڈ تھا اور نیوی اور ایئر فورس کے آفیسرز بھی تھے. تو اس سے جو ہم آہنگی ہے وہ واضح ہے, اور چائنیز وزیر خارجہ نے بھی جو میسج دیا افغان طالبان ڈیلیگیشن کو کہ جناب چاہے ای ٹی آئی ایم ہے جو چین کے ایک علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم ہے یا ٹی ٹی پی ہو, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ ایک ہماری کوارڈینیشن ہے. چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے, اور یہ مشترکہ مفادات ہیں, مشترکہ مقاصد ہیں. ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو, اور اس میں سیکیورٹی ایشو بہت پیراماؤنٹ ہے. یہ جو 2 ڈویژنز بنی ہیں اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن, اب ان کو زیادہ چستی سے کام کرنا پڑے گا, انٹیلیجنس کو زیادہ بہتر موبلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ جو واقعات داسو میں ہوئے یا کراچی میں انجینئر کا ہوا اب وہ دہرائے نہیں جا سکتے. وی کین ناٹ افورڈ دیٹ. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان اور جو اس ٹائپ کے دہشت گرد تنظیم ہیں جو انڈیا کے بیکڈ ہیں وہ چاہتے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنا, وہ چاہتے ہیں کہ دراڑ پڑے. لیکن چائنا اور پاکستان کی ایک ریلیشن شپ تو 60 سال پرانی ہوگی, اسٹریٹجک ریلیشن شپ, تو وہ بڑی مضبوط ہے, مستحکم ہے, اور اس وقت کی زیادہ اہم ضرورت ہے جو خطے کے حالات ہیں. انشاءاللہ وہ تو قائم و دائم رہے گی.